اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 10 ہے فار اسلامک اختیاری کلاس 4th ایئر۔ آج جو ہم نے ٹاپک ریڈ کرنا ہے وہ حدیث کا پچھلا تھوڑا سا پارٹ رہ گیا تھا، وہ ریڈ میں آپ کو کروا دوں کہ تلاوت کے آداب ہیں 6 ظاہری آداب ہیں اور 6 جو ہیں باطنی آداب ہیں۔ 6 ظاہری آداب کون سے ہیں؟ جسم اور لباس کے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ مسواک اور وضو کا اہتمام کریں، نیز پاک صاف جگہ پر بیٹھیں، قرآن پاک کسی اونچی جگہ پر رکھیں جیسے رحل، تپائی یا تکیہ وغیرہ۔ 3rd نمبر پہ قبلہ رخ ہو کر بادب بیٹھیں، بہتر ہے کہ 2 زانو ہو کر بیٹھیں، اور اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ دوسرے تک آواز جائے، اور نہ ہی اتنی نیچی آواز سے تلاوت کرے کہ خود بھی اپنی آواز نہ سن سکے، درمیانی آواز سے اسی طرح پڑھے کہ زبان اور ہونٹ حرکت کریں۔ 5th نمبر پہ ہے قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہ کرے، نہایت اطمینان سے تجوید و ترتیل کی رعایت کرتے ہوئے اچھی آواز کے ساتھ خوش الحانی سے پڑھیں۔ 6 نمبر پہ ہے قرآن پاک کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ پھر ہے جی جو باطنی ہمارے اندرونی سسٹم کے جو آداب ہیں، ظاہری طور پہ تو یہ ہیں، وہ ہے کہ جی نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے کلام پاک ہونے کا دل سے اقرار کرے اور اس کی عظمت شان دل میں رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عالی مرتبہ کلام ہے۔ جب بک اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کو کھولے تو دل میں اس کا اقرار کرے۔ 2nd نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو دل میں رکھے کہ جس کا یہ کلام ہے اس کی عظمت، اس کے جلال کو ذہن میں رکھے، دل میں رکھے۔ 3rd نمبر پر دل و دماغ کو وسوسات اور برے خیالات سے پاک رکھیں، یعنی دنیاوی جو خیالات ہیں اس سے پاک رکھنے کی کوشش کریں کہ الفاظ سے قرآن کے معنی سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ 5th نمبر پہ جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنائے۔ اگر رحمت والی آیات پڑھ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو دل دماغ کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرے، اور اگر عذاب والی آیت پڑھ رہا ہے تو دل پہ خوف الہی طاری ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز اور مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ 6 نمبر پہ حق سبحانہ کی شان و کبریائی کو دل میں رکھے، یہ کہ اس ذات مقدس کا کلام ہے۔ ختم میں قرآن پر دعا۔ طبرانی نے ارباز بن ساریہ سے ذکر کیا ہے کہ من ختم القرآن فلاح دعوت مستجابات، کہ جو شخص قرآن مجید ختم کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا ہے کہ جب قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے سب اہل عیال کو اکٹھا کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے مذکورہ فضائل و برکات اور بے بہا اجر و ثواب کا تقاضا ہے کہ اسے پڑھا سیکھا جائے اور اس کی قرات اور تلاوت پر دسترت حاصل کی جائے، یعنی اس پہ پوری سکل آئے، اس کے معانی اور مطالب تک رسائی حاصل کی جائے اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ پھر ہم اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی سیرت کی تشکیل کریں تاکہ ہم اپنی عظمت رفتہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم میں سے بیشتر کو قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ آج سے 1 صدی قبل ہر مسلمان بچے کی تعلیم کا آغاز تعلیم القرآن سے ہوتا تھا۔ بعد عظیم مساجد و مکاتب تدریس و قرآن کے مقام نہیں رہے، حالانکہ آپ کو کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ملے گا جسے اپنی مذہبی کتاب پڑھنی نہ آتی ہو۔ ایک ہم ہے کہ اپنی پوری زندگی ہر قسم کے علوم کی تحصیل پر صرف کر دیتے ہیں، BA MA کر لیتے ہیں، ڈاکٹری اور انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو کتاب اللہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ یہ ایک مومن اور مسلم کے لیے مسابقت اور مقابلے کا میدان یہی ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخصوں پر رشک جائز ہے، کہ ایک شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور دن رات وہ اللہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ یعنی دنیا میں 2 بہترین ہستیاں ہیں، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا، اور دوسرا قرآن کی تعلیم دینے والا اور سیکھنے والا قرآن پاک کی۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ، کہ دوسرا وہ شخص ہے جیسے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ والی حدیث کا دوسرے حصے کی تشریح ہے کہ حدیث کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ وہ شخص بھی قابل رشک ہے جو اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں شب و روز یعنی دن رات خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اور اپنے دل میں تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں مال اور دولت عطا کرے تو ان کا مصرف یعنی اس کا خرچ اللہ کی راہ میں کریں۔ حدیث میں حسد سے مراد رشک، یعنی جو لفظ عربی کا حسد اس کا مطلب ہے رشک کرنا۔
قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کی بہت تاکید ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنا ہے۔ محبوب اور پسندیدہ مال خرچ کرنے سے ہی حب الہی یعنی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی ہے کہ سارے مدینے میں کھجوروں کے باغوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ جب آیت لن تنالوا البر اتری کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ باغ برحا پسند ہے، تو اب میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے ہاں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی چیز ہے اور بڑا نفع بخش کا باغ ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اس کو تقسیم کرو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے نادار رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ ارشاد الہی ہے اے مومنو، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، پہلے اس سے کہ وہ دن آئے جس دن سودا بازی کام نہیں آئے گی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش۔ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ کئی گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو واپس کریں گے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اجتماعی فلاح اور قومی ترقی کا ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر رضا الہی یعنی اللہ کے راضی ہونے کا وسیلہ ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ سخی اللہ سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے۔ انفاق کی اقسام، آگے خرچ کرنے کی اقسام آ جاتی ہیں۔ انفاق واجبہ اور انفاق نافلہ، یعنی واجب ہے جو لازمی ہے دینا یعنی فرض، اور ضروری انفاق جیسا کہ فرض زکوٰۃ ہے جو ہر سال مقررہ نصاب پر مقررہ شرح سے ادا کی جاتی ہے، جس کی تفصیل کتب حدیث میں نیکسٹ ہے انفاق نافلہ، جس سے اختیاری اور رضا کرانا یعنی اپنی مرضی سے ادا کرنا، جس کے متعلق ارشاد الہی ہے ترجمہ اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر۔ قرآن حکیم میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا نہ دوستی اور نہ سفارش، یعنی قیامت کا دن۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جو آیت یہاں پہ لن تنالوا البر والی ہے وہ یہاں پہ پوری ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ تم اپنے محبوب اور دل پسند چیز خرچ کرو۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جو اپنی تمہاری فیورٹ چیز ہے اس کو جب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب سنا تو صحابیوں نے جو صحابہ کرام تھے، یہاں پہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل دی ہے کہ انہوں نے اپنا باغ جو سب سے فیورٹ تھا پسندیدہ تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہی یہاں پہ جب یہ آیت سنی انہوں نے تو فوراً اس پہ عمل کیا۔ دوسری آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ پھر ہے ترجمہ وہ متقین یعنی خوشحالی اور تندرستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اللہ سود کو مٹاتا ہے، یحمق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر ہے جی ترجمہ اور وہ طعام یعنی کھانے سے محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی صلہ اور کوئی سپاس یعنی تم سے کوئی احسان نہیں چاہتے۔ نیز فرمایا جو لوگ اپنے مال رات اور دن کو چھپ کر یا علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے اور نہ ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے ثمرات یعنی اس کے کیا فوائد ہیں؟ انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 1 گناہوں کی مغفرت کا حصول، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے بلکہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے۔
سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے شیاطین تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال خیرات میں دے کر تمہاری اپنی ضروریات کیسی پوری ہوگی، جبکہ اللہ اپنی مہربانی سے صدقہ دینے والوں کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائے، ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر ہے کہ جو اہل ایمان خدا کی راہ میں اپنا پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے نوازتے ہیں، انہیں خوف اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، ان کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اعلیٰ جذبات و احساسات پر ان پہ وارد ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اخلاقی سماجی حالت میں بہتری ہو جاتی ہے۔ عمرہ اگر فقراء اور محتاجوں یعنی جو امیر لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہے وہ غریبوں محتاجوں کی امداد سے ہاتھ کھینچ لے تو اس کا رد عمل خوفناک ہو سکتا ہے۔ غربت عام ہونے سے جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہماری فی الحال سچویشن ہے ہماری کنٹری کی۔ چوری، رہزنی، بدعنوانی یعنی کرپشن، رشوت عام ہو جاتی ہے جس سے بدامنی پھیل جاتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے امن اور محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، عام لوگ کے ساتھ ساتھ امراء کو بھی سکون اطمینان نصیب ہوتا ہے، قومی اخلاق بلند اور اجتماعی حالت بہتر رہتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا حال اس وقت تک درست رہے گا جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور خیرات کو تاوان نہ سمجھنے لگے، یعنی اس کو ٹیکس تاوان، جیسے کوئی اغوا کسی کو پڑھ لے تو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنی خیرات کو وہ چیز نہ سمجھنا شروع کر دیں جیسے کہ ہم نے بالکل سمجھنا شروع کر دیا، اور ہمارے حالات بھی آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں۔ الغرض انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے معاشی نظام کی اہم اساس اور مالی نظام کے اساس کی ضامن ہے۔ اسلام میں اس کی فضیلت، اہمیت، اقسام، آداب، تقاضے اور ثمرات تفصیل سے آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ بس زیر بحث حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لیے اصل مسابقت کے میدان نیکیوں میں مسابقت ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اور وہ شخص قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے جو اپنا مال رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خدمت خلق اور رفاع عامہ میں مصروف رہتا ہے۔ رفاع عامہ کے کام صدقہ جاریہ ہے جس کا نفع ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے، ان کا ثواب ہمیشہ خرچ کرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ بقول شاعر نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔